رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس 14ویں رکوع کی جو یہ آیات بقیہ رہ گئی تھیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اور اس سے آگے جو 15واں رکوع ہے اس کی بھی 5 آیات، یہ 10 آیات مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے نازل۔ جو زخم لگا تھا مسلمانوں کو غزوہ احد میں وہ بہت کاری تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور مجروح ہوئے، یہاں تک کہ خبر اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو، بعض صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ بھی، افراتفری کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہی بہت شدید۔ یہ تو معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے پھر صورتحال کو تبدیل کیا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس وقت قریش چاہتے اور اپنے اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے، جیسے کہ خالد ابن ولید جو کمانڈر تھے ان کی کیولری کے، ان کا اصرار بھی تھا کہ ہمیں مسلمانوں کا تعاقب کرنا چاہیے اور کوہ احد پر چڑھ کر انہیں ختم کرنا چاہیے، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اس میں رسک جو ہے وہ بہت ہائی ہے، وہ بلندی پر ہے، پہاڑ پر چڑھ چکے ہیں، وہ ہم پہ پتھراؤ کے ذریعے سے بھی ماریں گے، اوپر سے تیر چلائیں گے تو ماریں گے۔ بہرحال ان کا یہ اختلاف رائے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے حق میں اس وقت ڈھال بنا دیا۔ تو یہ جو چرکا لگا مسلمانوں کو، ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی بددلی، دل شکستگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور یہ بہت ہی بڑا کنٹراسٹ تھا 1 سال پہلے جو صورتحال ہوئی تھی غزوہ بدر میں، جہاں 313 اور وہ بھی تقریباً غیر مسلح، جو گھر سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ ارادہ تھا صرف ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کا، لہذا کسی نے بھی اپنے ہتھیار ساتھ لینے کا تکلف نہیں کیا، لیکن یہ کہ 313 تقریباً غیر مسلح نہتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پوری طرح کیل کانٹے سے لیس، اس وقت بھی 100 سواروں کا دستہ موجود تھا ان کے ساتھ، جبکہ ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی، اسے یوم الفرقان بنا دیا تھا، تو اس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، مورال جو ہے ان کا آسمان سے باتیں کرنے لگا، لیکن اس کا رد عمل بھی پھر اسی درجے کا تھا۔ وہ جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ نیوٹن کے 3 قوانین ہیں بنیادی، لاز آف موشن، اس کا آخری یہ ہے ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ یہ جو 3rd لا آف موشن ہے یہ بالکل اپلائی کرتا ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد پر۔ اس میں 70 کفار مارے گئے، یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے، صورتحال جو ہے گویا کہ بالکل برابر کی بات ہو گئی، برابر کی چوٹ ہو گئی، اور اسی لیے ابو سفیان نے عین موقع پر کہا بھی کہ ہم نے بدر کا بدلہ چکا لیا۔ اس حوالے سے مسلمانوں پر جو دل شکستگی طاری ہوئی ہے، افسردگی طاری ہوئی ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مفصل خطاب فرمایا۔ اس خطاب کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، نہ سست پڑو اور نہ غمگین ہو، اور ہمارا پختہ وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر، اگر تم مومن رہے۔ مشروط ہے ان کنتم مومنین، لیکن یہ کہ یہ کچھ اونچ نیچ تو آتی رہے گی، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر تم نے ایمان کے تقاضے ادا کیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ادا کیے جیسے کہ ان کا حق ہے، تو ہمارا پختہ وعدہ ہے انتم الاعلون، اعلون اعلیٰ کی جمع ہے، اعلیٰ سب سے اونچا، یقیناً تم ہی سب سے اونچے ہوگے اگر تم مومن رہے، اگر تم مومن ہوئے۔ اس آیت پر ذرا اس اعتبار سے بھی گفتگو کر لینی چاہیے۔ ایک تو ہے تعویل خاص کے پہلو سے کہ غزوہ احد کے حالات میں، اس پس منظر میں مسلمانوں کی جو فوری دل شکستگی تھی، جو بددلی تھی، جو مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دلجوئی کے الفاظ نازل فرمائے۔ یہ تو اس کی تعویل خاص ہو گئی، خاص پس منظر میں۔ تعویل عام کے اعتبار سے یہ پختہ وعدہ اللہ کا ہے، اگرچہ یہ ہر لمحے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے۔ آئندہ بھی جب بھی کبھی ایمان اور جہاد کی بنیاد پر تحریک چلے گی، یہی وعدہ اللہ کا ان سے بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر ہو جائے گا۔ آخر 12 برس حضور کو مکے میں گزرے، حالانکہ اہل ایمان تھے، اور ان سے زیادہ ایمان والا تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جو ہجرت سے قبل جو لوگ ایمان لائے مکے میں، سابقون الاولون من المہاجرین، ان سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا؟ لیکن ظاہر بات ہے وہ اعلیٰ نہیں تھے، وہ سربلند نہیں تھے، وہ اونچے نہیں تھے، بلکہ وہ تو وہاں ڈومینیٹڈ تھے، غلبہ جو ہے کفار کو حاصل تھا، مشرکین کو حاصل تھا۔ تو گویا کہ یہ وعدہ جو ہے ہر لحظے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک مناسب مدت کے بعد جب ان کی آزمائشیں ہو جائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی آیت بڑی اہم ہے۔ ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، ٹھوک بجا کر دیکھیں کہ واقعی مومن ہو یا نہیں۔ ام حسبتم
ان تدخلوا الجنہ ابھی آیت آ جائے گی آگے، اور اس سے زیادہ گمبھیر الفاظ میں یہ آیت سورہ بقرہ میں آ چکی، اور اس سے بھی پہلے سن 5 یا 6 میں سورہ عنکبوت میں آ چکی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے آیا جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے انہیں آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو بالکل واضح کر کے رکھ دے گا کہ کون حقیقتاً یقین رکھنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور کون جھوٹ موٹ کے صاحب ایمان بنے ہوئے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ یقین موجود ہے۔ تو یہ چھانٹی تو اللہ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ اس اعتبار سے اگر وہ شرطیں تم پوری کرو گے اور امتحانات میں کامیابی سے گزر جاؤ گے تو پھر وعدہ ہے پختہ اللہ کا کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی اونچے ہوگے۔ اور یہ وعدہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پورا ہوا، ایسا ہی آئندہ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اس میں شرطیں رہیں گی، ایمان اور عمل صالح کی۔ یہی 2 شرطیں جو ہے آیا استخلاف جو ہے سورہ نور کی اہم آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کریں اور عمل صالح کا حق ادا کریں، کہ وہ انہیں زمین میں لازماً حکومت ادا کرے گا، استخلاف ادا کرے گا زمین کے۔ تو یہ شرطیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں۔ لہذا یہ آیت جو ہے اپنی تعویل عام میں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، یہ آئندہ بھی اپلیکیبل ہے، لیکن ہر لحظے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی، جب بھی ان کے شرائط پورے ہو جائیں گے، جب کہ وہ امتحانات پاس کر لیں گے، ابتلاؤں آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر چکیں گے، پھر اللہ کی نصرت لازماً آئے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور ہرگز نہ سست پڑو، نہ ڈھیلے پڑو، اور نہ ہی کوئی غم و اندوہ کو اپنے قریب آنے دو، اور یقیناً اللہ کا وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی سب سے اونچے ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہوئے اور مومن رہے، اور تم نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً تم مومن صادق ہو، تمہارے دل میں یقین موجود، صرف یہ لپ سروس نہیں ہے، یہ صرف اقرار باللسان نہیں ہے، بلکہ یہ کہ واقعتاً ایک یقین کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ یہ تمہارے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا۔ ویسے یہ کہ غزوہ احد میں جو کچھ پیش آیا ہے، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چاہے ڈیٹیل جو ہے پورا علم اللہ نے حضور کو نہ دیا ہو کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اندازہ حضور کو ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب وہ مشورہ ہوا تھا کہ آیا ہم دفاع کریں مدینے میں محصور ہو کر یا کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں، تو حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ جو بہت جوشیلے مسلمان تھے، اور خاص طور پر وہ جو غزوہ بدر سے محروم رہ گئے تھے، بہت بڑی سعادت ہے، بدری صحابی ہونا بہت اونچا مقام ہے۔ اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہے سیڑھی وہ بدری صحابہ کی ہے، پھر آتے ہیں وہ جنہوں نے کہ بیعت رضوان کی ہے، وہ 1400 یا 1800 افراد۔ تو یہ جو درجہ ہے حاصل ہونے سے جو محروم رہ گئے تھے، تو ان کو بڑی حسرت تھی، ان کو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے، اور ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، ہمیں فتح شکست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لہذا حضور نے فیصلہ ان کی رائے کو، ان کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دے دی۔ لیکن پھر جب آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی، اس سے ماتھا ٹھنک گیا صحابہ کا کہ مسئلہ کچھ غیر معمولی، یہ آپ کی عام جو ہے عادت نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ کہ سوچئے کہ اس کے بعد جو تلوار کا وار آپ پر پڑا تھا، جس سے کہ آپ کے خود کی 2 کڑیاں گھس گئی ہیں آپ کے رخسار مبارک کی کھڈی کے اندر، اس طور سے پیوست ہو گئی ہے کہ انہیں کھینچنے کی کوشش کی گئی دانتوں سے پکڑ کر، تو دانت نکل گئے۔ اگر وہ یہ خود نہ ہوتا تو یہ تلوار کا وار کس قدر کارگر ہو۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اندازہ تو حضور کو ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ نے یہ احتیاط کیا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آج غور کر رہا تھا، جو ابتدائی میں نے خطاب کیا تھا آپ سے، کہ جس میں کہ میں نے جنگ احد کے کچھ حالات اجمالاً بیان کر دیے تھے، اس میں نے جو فوج کشی کا حضور نے پلان اختیار کیا وہ بھی بہت غیر معمولی تھا۔ اس کی بھی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کو اندازہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے نبی چاہیے کہ کل غیب کا علم سے نہیں ہوتا، لیکن نبی تو نبی ہے، اللہ تعالیٰ مطلع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حد تک چاہتا ہے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے حالات پر جو آنے والے حالات ہیں مطلع فرما دیتا ہے۔ حضور نے قیامت تک کے حالات کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ علم غیب اس معنی میں نہیں ہے کہ کل کا کل علم غیب جو ہے نبی کو حاصل ہوتا ہے، لیکن غیب میں سے کچھ حصہ ملتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے، ورنہ عام آدمی میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟
تو اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش جب آ کر جو خیمہ زن ہوئے انہوں نے اپنا پڑاؤ بنایا تو اس طور سے کہ ان کے شمال میں احد ہے اور پھر کچھ خالی جگہ چھوڑ کر اور پھر جنوب میں جو ہے مدینہ منورہ ہے، تو فیس کر رہے ہیں مدینہ منورہ کو، یہ انہوں نے اپنا پڑاؤ بنا لیا۔ اب عام آدمی اگر میں یا آپ بھی ہوتے اس وقت تو یہ سوچتے کہ حضور جب آئے مدینے سے نکل کر تو قریش کے سامنے جو ہے سفارہ ہونا چاہیے تھا تاکہ مدینہ آپ کی پشت پر رہتا، کوئی مدد آ سکتی ہے، کوئی رسد آ سکتی ہے تو وہ تو مدینے سے آ سکتی ہے نا۔ حضور نے بالکل برعکس معاملہ اختیار کیا، کنی کترا کر گئے ہیں اور قریش کے پیچھے جا کر، قریش کے اور احد کے درمیان جا کر اپنی صف بندی کی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ غزوہ احد پشت پر آ گیا، حالانکہ مدینے کے اور مسلمانوں کے مابین تو لشکر کفار حائل ہے، ان کے مسلمانوں کے جنوب میں لشکر کفار، پھر اس کے جنوب میں مدینہ۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ صورت ہوتی کہ مسلمان ہوتے مدینے کے اور قریش کے لشکر کے درمیان، اور اگر بھگدڑ بچتی تو کیا ہوتا؟ آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آگے تو کھلے میدان ہے مدینے تک، کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی صورت میں تعاقب میں جب آتی کفار کی فوج تو سیدھے مدینے پہنچتی، اور ظاہر بات ہے کہ ایک دفعہ شہری آبادی میں داخل ہونے کے بعد ایک فاتح فوج پھر جو کچھ کرتی ہے یہ دنیا میں ہر ایک کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتی، اور یہ تو کفار تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے اس کا آپ تصور کریں گے تو کہاں اٹھیں گے۔ لیکن حضور نے شکل دیکھیے کیا کی ہے، جا کر آپ نے احد کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ جب وہ صورتحال پیش آئی ہے تو آپ فوراً احد کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ احد پر چڑھنے ہی نے در حقیقت اس کو بچاؤ کیا، جب حضور بھی حالانکہ آپ مجروح تھے اور بہت آپ کمزور بھی تھے، خون بہت بہہ چکا تھا، بہرحال آپ بھی چڑھے ہیں اور بھی صحابہ، اسی طریقے سے آپ کی تو مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ احد کے اوپر چڑھ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اختلاف رائے ہوا، کمانڈر ان چیف ابو سفیان تھے، بعد میں ایمان لے آئے اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں، اس وقت تک کافر اور مشرک تھے، اور کیولری کے انچارج جو ہیں وہ خالد بن ولید تھے، جو بعد میں سیف من سیوف اللہ بنے۔ تو دونوں جو ہے نیچے کھڑے ہیں دامن احد کے، گفتگو ہو رہی ہے۔ خالد بن ولید کہتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، تعاقب کرنا چاہیے، چڑھ کر ختم کر دینا چاہیے، اس معاملے کو اب یہاں سے یعنی ختم کیے بغیر ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ ابو سفیان بہت جہاں دیدہ آدمی تھے، بہت جہاں دیدہ، انہوں نے کہا نہیں، the risk is too high، اس میں اندیشہ بہت ہے، وہ اوپر ہے، بلندی پر ہے، وہ تو پتھراؤ بھی کریں گے تو بہت مؤثر ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ اوپر سے تیر اندازی کریں گے تو بہت کیجولٹیز ہو جائیں گی، بس ہم نے جو بدر کا بدلہ لینا تھا وہ لے لیا، اب یہ ہے کہ اس کے بعد آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ چنانچہ وہاں سے واپس آ گئے، ورنہ واقعہ یہ کہ اس وقت مسلمان بہت دل شکستگی کے عالم میں تھے، اور آپ کو معلوم ہے بہت سے حضرات نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار پھینک دی تھی، جب یہ خبر ان تک پہنچی ہے کہ حضور جو ہے شہید ہو گئے تو انہوں نے تلوار پھینک دی کہ اب حضور کے بعد لڑنا کاہے کے لیے۔ لیکن بعض صحابہ کا معاملہ یہ رہا کہ اگر جس مقصد کے لیے حضور نے جان دے دی، اگر واقعی جان دے دی ہے تو ہم سب کو اب زندہ رہ کے کیا لینا ہے، اب ہمیں بھی اپنی جانیں اسی کام کے لیے دینی ہے۔ تو یہ تو مختلف طرز عمل ہوتے ہیں، بعض حضرات زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، بعض حضرات زیادہ حقیقت اور واقعیت پسند ہوتے ہیں، اس حوالے سے طرز عمل تھا۔ لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انتشار عمومی ہو گیا تھا اور بھگدڑ بچی تھی، اور وہ بہت بڑی غلطی کہ جو وہاں پر 50 تیر انداز مقرر کیے گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری، یہ بدری تھے صحابی، ان کی سرکردگی، تو وہاں وہ 50 میں سے 35 یا 40 نے ان کی نافرمانی کی اور وہ مورچہ چھوڑ دیا، اور وہاں سے پھر خالد بن ولید جو ہے وہ اپنے رسالے کو لے کر ٹوٹ پڑا بیک سے، اور اس میں اب دو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کا لشکر آ گیا، کہ ایک طرف جنوب میں ان کے جو ہے وہ کفار کا لشکر ہے جس کا کہ وہ پیچھا کر رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے، یہ پیچھا کر رہے تھے، لیکن اب ان کی پشت کی طرف سے جو ہے وہ خالد ابن ولید کا رسالہ جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا۔ تو اس سے بہرحال چرکا لگا ہے، اس چرکے سے جو بھی دل شکستگی، افسردگی کی کیفیت طاری ہوئی، اس پر یہ آیات نازل ہو رہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ سست پڑو، نہ کمزوری دکھاؤ، اور نہ ہی رنج اور غم کو اپنے قریب آنے دو، اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر، اگر تم واقعتاً مومن ثابت ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھو مسلمانوں، آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارا دشمن، وہ قوم جو تمہاری دشمن ہے، مشرکین مکہ، انہیں بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے، کیا 70 ان کے نہیں مارے گئے تھے؟ اور تمہارے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ سرداروں کی نہیں ہے،
ہیں چند سردار بھی ہیں، ان کے تو تقریباً سارے کے سارے سب بڑے سردار سارے کھیت رہے تھے وہاں میدان میں، لیکن دیکھو تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوا، وہ ایک سال کے اندر اندر اپنی قوت جمع کر کے، اپنی ہمت جمع کر کے، وسائل جمع کر کے آ گئے تم پر چڑھائی کر کے۔ لہذا تم کیوں سست پڑ رہے ہو، تم کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہو، تم کیوں دل گرفتہ ہو رہے ہو، تم کیوں رنج و غم کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، ایسا ہی چرکا، ایسا ہی زخم جو ہے اس قوم کو بھی لگ چکا ہے، تمہاری دشمن قوم کو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جنہیں ہم گردش میں رکھتے ہیں لوگوں کے مابین، یعنی اونچ نیچ تو ہماری یہ سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مابین یہ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، گردش میں رکھتے ہیں معاملات، اس لیے کہ اسی سے آزمائش ہوتی ہے، اسی سے جانچ پرکھ ہوتی ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کمپلیسنسی جو ہے وہ تمہیں ٹیک اوور کر لے گی، پھر اس کی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو یہ کہ عالم واقعہ میں جو عالم اسباب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرو گے، اور کبھی چڑکا بھی کھاؤ گے، کبھی زخم بھی کھاؤ گے، تبھی تو واقعتاً ثابت ہوگا کہ تم میں سے کون واقعی صاحب ایمان ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اب یہاں پہ ایک محذوف ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اس کو یہاں پر سمجھیے کہ یہ مضمون محذوف ہے یہاں پر، اسی لیے حرف عطف سے آگے بات شروع کی، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، جان لے، لفظی ترجمہ تو ہوگا جان لے، ان لوگوں کو جو واقعتاً صاحب ایمان ہے، پتہ چل جائے کہ کون حقیقتاً صاحب ایمان ہے، کن کے دلوں میں یقین والی کیفیت موجود ہے ایمان کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آنا چاہیے، اللہ کے علم میں تو ہمیشہ ہر چیز ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے، واضح کر دینا چاہتا ہے، مبرہن کر دینا چاہتا ہے، علم نشرح کر دینا چاہتا ہے، تاکہ سب دیکھ لے، ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ لے کہ کون ایمان کی کتنی گہرائی میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے، شہید بنا لے، گواہ بنا لے۔ یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ صرف یہ ایک جگہ ہے پورے قرآن میں جہاں لفظ شہید اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں بھی شہادت کا جو عام تصور ہے اللہ کا گواہ، لیکن یہاں نہیں، یہاں یہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لیا جا سکتا ہے لفظ شہید، ورنہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ قتل ہی آیا، شہادت کا لفظ کہیں نہیں آیا، سوائے اس ایک مقام کے جہاں امکان ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے بھی 19ویں رکوع میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ سمجھنا ان کو یا کہنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، یہاں شہید ہونے کا لفظ نہیں آیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُسْتَشْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ یہ سمجھنا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی آگے چل کر آئے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرح و شاداں ہیں، خوش و خرم ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی۔ تو اللہ کی راہ میں قتل کے لیے بھی قرآن کا لفظ قتل ہی ہے، حدیث میں بھی بہت سے مقامات پر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے اگرچہ لفظ شہادت کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی مشہور حدیث جو ہے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، اس میں قتل ہی کی گردان ہے کہ میری بڑی شدید خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے نصیب ہو، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی سعادت میرے حصے میں آئے۔ یہاں تینوں مرتبہ وہی لفظ قتل آ رہا ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ تو اصل میں یہ لفظ شہید آیا ہے اس معنی میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ہم اسے شہید کہتے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا اصل قرآنی مفہوم گواہی ہے، ہر رسول شہید ہے، حالانکہ رسول قتل ہو ہی نہیں سکتے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور بھی شہید ہے، حالانکہ حضور اللہ کی راہ میں قتل ہو سکتے ہی نہیں ہے، شدید ترین خواہش کے باوجود۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ،
لیکن حضور کی یہ خواہش اس لیے پوری نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا یہ مستقل قانون ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے جو بندے رسول ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا فیصلہ بہت پہلے سے ہو چکا ہے، أَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو لشکر ہوگا رسول اور اس کے ساتھی وہ غالب آ کر رہے گے، رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضور کی اتنی شدید خواہش جو ہے اللہ نے پوری نہیں کی، لیکن یہ کہ وہاں بھی لفظ جو آتا ہے وہ قتل ہی کا آتا ہے، حالانکہ آپ شہید ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ شہادت کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں آتا ہے کار رسالت کے لیے۔ رسول کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے، اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، انفرادی سطح پر اپنی زندگی میں گواہی دیتا ہے عملاً یہ ہے اللہ کا دین، دیکھو میں عمل کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور حضور پر جو تکمیل ہوئی رسالت کی وہ اس اعتبار سے کہ وہ اجتماعی نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا، دیکھو یہ ہے وہ نظام جو اللہ نے مجھے عطا کیا، آؤ دیکھ لو، یہ گواہی ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ گواہی دینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو اسلام میں داخلے کے لیے شاہدرہ ہے، گواہی دے کر تو آپ داخل ہوتے اسلام۔